بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی ابو لبابہ منصور صاحب نے اپنی کتاب دجالیت میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 47 میں اسرائیل کی بنیاد تو ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی شریف میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت خرسان سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوستو، قابل غور بات یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ نیوز 24 والے نے ایک لمبی ڈبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں بھی ہندو راشٹر کا آفیشل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2024 تک ہی پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہے شیخ صادق المغلسی المرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 25 کافی اہم ہے۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش بھی کر رہے ہیں، جن میں سنیوں سے زیادہ شیعہ پیش ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ ایک خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں بھی ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑی مزے کی بات ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان ہے جس میں حضرت نے سورۃ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورۃ کہف میں کیا ہے، اور سورۃ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1442 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 1445-46 ہجری
جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور ایک آخری بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو صرف انہی لوگوں کو ان کی ہم نشینی کی سعادت ملے گی جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہوں گے۔ 300 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنا کثرت میں آ جاتا ہے۔ باقی میرے جیسے لوگ شک ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اعمال کو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کر لیں کہ اللہ کو عزت و بڑھائی اور اس کی شان کی قسم کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔